میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے، شادی اور دیگر تقریبات کی فوٹوگرافی کا پیشہ اختیار کرنا درست ہے؟ اصل میں شرعی کام جو ہوتے ہیں نا جی، ان کا جو لیول ہوتا ہے اسی کے مطابق حکم لگتا ہے. اب یہ جو فوٹوگرافری ہے، سب سے پہلے تو اس کی شرعی حیثیت دیکھیں نا. شرعی حیثیت اس کی یہ ہے کہ فوٹوگرافری اگر تو کیمرے میں رہے جیسے ہمارے موبائلوں میں ہوتی ہے تو اس کی علماء نے اجازت دی ہے. اب کی تحقیق یہ ہے موبائل میں رہے. اسی طرح ویڈیو کا حکم ہے کہ یہ ایک شعاع کے حکم ہے. وہ تصویر جو پرنٹ ہو کے آ جائے یا مورتی کی شکل میں، وہ دونوں منع ہیں. تو پہلے تو اس بندے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس کا شرعی حکم کیا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، شادی بیاہ کے اندر یہ جو جاتے ہیں وہاں پر تو ساری غیر محرم عورتیں، اس کے لیے تو جانا ویسے ہی منع ہے، اور گھر والوں کا بلانا منع ہے. اور پھر وہاں پر عورتیں بے پردہ اور پھر ان کا کثیر ازدحام، مطلب یہ صرف منع نہیں، اشد ترین منع ہو جائے گا یہ. تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا. بلکہ میں آپ کو اس کو ایک اور انداز سے مسئلہ سمجھا دوں. بالوں کی کٹنگ کرنا، یہ جو حجام ہوتے ہیں، یہ کام کرنا تو بالکل جائز ہے. لیکن علماء نے یہاں کا، اگر تمہارے پاس کوئی بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے داڑھی منڈانی ہے، تو داڑھی تو رکھنا آپ کو پتہ ہے حضور اکرم علیہ السلام کی سنت ہے، تو پھر وہ کیا کرے حجام؟ تو فرمایا وہ کہہ دے کہ میں بالوں کی کٹنگ اور باقی تیری سیٹنگ کر دوں گا لیکن یہ کام میں نے نہیں کرنا. یعنی اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ کام منع ہے. اور الحمدللہ میں سیدی امیر اہل سنت کی تربیت پر سلام بھیجتا ہوں. میں نے کئی ایسے حجام دیکھے جنہوں نے لکھا ہوا ہے داڑھی کی شیو نہیں کر سکتے ہم، باقی آپ کے سارے بال وغیرہ ان کی سیٹنگ ہم کر دیں گے. کیوں کہ یہ سنت رسول ہے اور اس کو کاٹنا علماء نے منع لکھا ہے. اسی طرح یہ جو شادیوں میں چل کے تصویریں بناتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بتا دیں کہ شریعت میں اجازت نہیں، ہم نہیں جائیں گے. لیکن یہاں تو باقاعدہ سارے ساڈی پنجابی کہندے نے وہ 2 کیمرے آنے تو 5-6 تبلے چکے نے تو تر پیندے نے تو چل کے تصویراں، اور وہ گھر والے پتہ نہیں 20-20 30 ہزار صرف تصویروں کا دیتے ہیں بھائی. تو یہ بالکل گھر والوں کو بھی سوچنا چاہیے اور جو کاروبار کر رہا اس کو بھی خوف خدا کرنا چاہیے. تمہارے لیے یہ منع. اور دوسری بات یہاں پر میں لگے ہاتھوں ایک بات کر دوں. آج کل یہ جو تصویریں محافل کے لیے بن رہی ہیں نا، اس کے بھی اشتہارات کے اوپر بڑی بڑی علماء کی اور شیوخ کی اور نعت خوانوں کی تصویریں ہوتی ہیں. بھائی یہ تصویریں جو اشتہار پر یا فلیکس پہ چھپتی ہیں، اس پر بھی علماء سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ منع ہے، آپ ان سے بچ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. اور یہ میں علماء کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ باقی لوگوں کی بھی ہیں تصویریں، بلکہ اب تو عورتوں کی اتنی تصویریں ہیں. تو مہربانی کریں یہ تصویر جس گھر میں ہو وہاں تو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. تو جہاں ہر سڑک پر 2-2 4-4 ہزار تصویریں لگی ہیں، اس پھر شہر میں اور ملک میں کیسے برکت آ جائے گی؟ تو ہمیں اس بات سے بھی بچنا چاہیے. اور یہ تصویروں والا معاملہ اگر بند ہو جائے تو مدینہ مدینہ ہے. اور بسا اوقات مسجد کے وضو خانے میں لگا دیتے ہیں اور وہ مسجد کے اندر کا معاملہ پھر وہ حکم میں اور سختی آ جاتی ہے. تو مہربانی فرمائی جائے. آپ کا جو سوال تھا کہ وہ بنا سکتا یا نہیں، وہ نہیں بنا سکتا ہے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.